بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہ اسی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کا سر کاٹ کر امام علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینکا۔ ان کی ماں نے سر اٹھا لیا اور کہنے لگیں، احسنت یا بنیہ یا سرور قلبی و یا قرۃ عینی، آفرین میرے لال، اے میرے دل کے سرور، اے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کے بعد سر کو دشمنوں کی طرف پھینک دیا، یعنی میں جو دولت خدا کی راہ میں دے دیتی ہوں واپس نہیں لیتی، اور ایک عمود خیمہ لے کر دشمنوں پر حملہ کر کے 2 شامیوں کو قتل کیا۔ وہ یہ رجز پڑھ رہی تھیں، انی عجوز فی النساء ضعیفۃ خاویۃ بالیۃ نحیفۃ اضربکم بضربۃ عنیفۃ دون بنی فاطمۃ الشریفۃ۔ میں بوڑھی عورت ہوں، شکستہ حال ہوں، اس کے باوجود اپنی سخت اور سنگین ضربوں سے تم پر حملے کرتی رہوں گی تاکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت کی حفاظت و حمایت کروں۔ امام حسین علیہ السلام انہیں خیمے میں واپس لائے اور ان کے لیے دعا خیر فرمائی۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 27، مقتل خوارزمی 2 صفحہ 22، مقتل الحنین المکرم صفحہ 305۔ نمبر 5، عاشق زار غلام کے مصائب۔ جون حضرت ابو ذر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جس وقت ابو ذر باطل کے خلاف آتشین للکار تھے تو یہ انقلابی مخلص ابو ذر کے غلام بنے تھے۔ حضرت ابو ذر کی وفات کے بعد انہوں نے خاندان اہل بیت کی خدمت گزاری کو ترک نہیں کیا۔ وہ علی علیہ السلام، پھر حسن علیہ السلام اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے وابستہ رہے، یہاں تک کہ کاروان حسینی کے ساتھ کربلا آئے۔ عاشور کے دن امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر میدان جانے کی اجازت مانگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم عافیت کے زمانے میں ہمارے ساتھ تھے، اب تم آزاد ہو، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ امام علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ بے چین ہو گئے، آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے امام علیہ السلام کے پیروں پر گر پڑے اور بوسے دینے لگا۔ بولا، میں آسائش کے زمانے میں تو آپ کے دسترخوان پر رہوں اور سختی کے زمانے میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں۔ مجھ میں 3 عیب ہیں، میرا خاندان پست ہے، میں سیاہ فام ہوں، میرے بدن سے بدبو آتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں بہشت میں جاؤں تاکہ بدبو خوشبو سے بدل جائے، خاندان بزرگ اور میرا رنگ سفید ہو جائے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم آپ سے ہرگز جدا نہ ہوں گا جب تک میرا سیاہ خون آپ کے سفید خون میں شامل نہ ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، وہ بجلی کی طرح میدان میں گئے اور واقعی انہوں نے حق نمک ادا کیا۔ 25 شامیوں کو قتل کیا اور شہید کیے گئے۔ امام علیہ السلام اس سیاہ فام مگر درخشاں دل غلام کے سرہانے آئے اور یوں دعا کی، اللہم بیضا وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مال ابرار وعرف بینہ وبین محمد والہ۔ خدایا اس کا چہرہ نورانی کر دے، بدن کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے اور اس کو محمد اور ان کی آل کے ساتھ محشور فرما۔ امام علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جو شخص بھی ان کے خون کے آشفتہ لاش کے قریب سے گزرتا تھا اسے مشک سے زیادہ خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ مقتل العوالم صفحہ 88، نفس المحموم صفحہ 150۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا سید سجاد نے فرمایا، بنی اسد کے لوگ قتل گاہ میں آئے تاکہ شہداء کی لاشیں دفن کریں۔ انہوں نے 10 روز کے بعد بھی جون کی لاش سے خوشبو اٹھتی ہوئی دیکھی۔ خدا ان سے راضی ہوا۔
بہار الانوار جلد 45 صفحہ 23۔ اس کے بعد انیس بن معقل میدان میں گئے اور 25 شامیوں کو تحقیق کیا اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ نمبر 6، امام کے مؤذن کی شہادت۔ حجاج بن مسروق امام حسین علیہ السلام کے مؤذن تھے۔ وہ انیس کے بعد میدان میں گئے اور دشمنوں سے تھوڑی دیر جنگ کی۔ وہ خون میں نہائے ہوئے واپس امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، الیوم القا جدکا النبیہ لم اباکا لن زل ندا علیہ ذاک الذی نعرفہ الوصیہ۔ آج میں آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پدر بزرگوار علی علیہ السلام سے ملاقات کروں گا، وہی علی علیہ السلام جنہیں ہم وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم بھی تمہارے بعد تم سے ملحق ہوں گے۔ حجاج دوبارہ میدان میں گئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مقتل الحسین صفحہ 306، نفس المحموم صفحہ 151۔ نمبر 7، ایک بصری شیر مرد کی شہادت۔ حف باف بن مہند بصرہ کے باشندہ تھے، بڑے دلاور اور مخلص شیعہ تھے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام سے خالص مودت فرماتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں تمام جنگوں میں شامل رہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں بصرے والوں کے قبیلہ ازد کا پرچم حوالے کیا تھا۔ وہ برابر حضرت علی علیہ السلام سے وابستہ رہے، یہاں تک کہ حضرت شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام سے اور پھر امام حسین علیہ السلام سے وابستہ رہے۔ وہ بصرے میں سکونت پذیر تھے۔ جس وقت سنا کہ امام علیہ السلام مکے سے عراق کی طرف نکلے ہیں، بصرہ سے کربلا آئے، لیکن جس وقت کربلا پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ عمر سعد کے لشکر سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ حسین بن علی کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں باف راسبی ہوں، بصرہ کا باشندہ۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ امام علیہ السلام کی مدد و نصرت کروں۔ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں غریب و تنہا آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ان کے ساتھ بھی یاروں انصار تھے، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب صرف عورتیں، بچے اور ان کے فرزند علی بن حسین باقی بچے ہیں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ لوگ خیموں میں ہجوم کر کے جو کچھ ہے لوٹ رہے ہیں؟ جس وقت بفباف کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور اشقیاء خیموں کو لوٹ رہے ہیں تو تلوار کھینچ لیا اور رج پڑتے ہوئے مانند شیر لشکر عمر سعد پر حملہ آور ہوئے۔ جو بھی آپ کے قریب آتا اسے قتل کر دیتے۔ آپ نے بہت سے اشقیاء کو تہتے کیا اور اکثر کو زخمی کیا۔ آخر کار عمر سعد چلایا، توف ہے تم لوگوں پر، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو۔ حضرت سید سجاد فرماتے ہیں کہ اس دن دشمنوں نے ہاشمی جوانوں کے بعد کسی کو ان کی طرح دلاور اور بہادر نہیں دیکھا تھا۔ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ 15 بہادر شامیوں نے آپ کا محاصرہ کیا اور آپ کے گھوڑے کو پے کر دیا، پھر دائرہ تنگ کر کے شہید کر دیا۔ ان پر خدا کی رحمت ہو۔ مالی السبتین جلد 1 صفحہ 401۔ نمبر 8، آخری شہید کربلا۔ وہ بوڑھا مجاہد سوید بن عمر تھا۔ انہوں نے عاشور کے دن اپنی آخری توانائی تک جنگ کی۔ ان کے جسم پر بے شمار زخم لگے۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ
یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔